السلام علیکم دوستو، ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قریش نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے سے نہیں رک رہے ہیں تو پھر انہوں نے غریب مسلمانوں پر اپنا غصہ اتارنا شروع کر دیا۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو یہ کافر غریب مسلمانوں کو پکڑتے اور تیز دھوپ میں ریتلی زمین پر ان کو لٹا دیتے اور ان کے سینے پر کوئی بھاری پتھر رکھ دیتے تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکے۔ ان کے جسم پر گرم گرم بالو ڈال دیتے، لوہے کی سریا آگ میں گرم کر کے ان کے جسموں پر چپکا دیتے اور کبھی ان کو پانی میں ڈوبا کر بہت دیر تک ان کے سانس روک دیتے۔ مسلمان ان ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑتے۔ کافر لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے۔ ایک صاحب روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور کوئی ان کے اوپر مٹی پھینک رہا ہے، کوئی ان پر تھوک رہا ہے اور کوئی ان کے اوپر کوڑا پھینک رہا ہے، کوئی انہیں پیچھے سے دھکا دے رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر سارے کافر زور زور سے کھڑے ہنس رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک وہاں ابو جہل آ گیا۔ کافروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہی تھا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے، اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ جب ابو جہل نے دیکھا کہ محمد مجھے کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مار دیا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون بہنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھے اور کعبے کی طرف چلے گئے، آب زمزم سے جا کر اپنے زخم دھوئے اور پھر اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور رونے لگے۔ حضور کے چچا حضرت حمزہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اس دن شکار کرنے گئے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ جب بھی شکار کر کے شام کو واپس آتے تو بڑے اکڑ کے چلتے تھے۔ اس دن بھی جب وہ مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو دو غلام لڑکیوں نے ان سے کہا کہ اے حمزہ، اگر آج تم اپنے بھتیجے محمد کی حالت دیکھ لیتے کہ ابو جہل نے ان کو کیسے مارا تھا تو شاید تم ایسے اکڑ کے نہ چلتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ان لڑکیوں سے ساری بات پوچھی تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو بہت گالیاں دی اور پھر ایک پتھر اٹھا کر اس کے سر پر مارا، جس کی وجہ سے ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بہت تیز غصہ آیا، تیر کمان ہاتھ میں لیے سیدھے حرم میں پہنچے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرم میں ایک ٹولی بنائے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جاتے ہی ان کے سر پر بہت تیز کمان ماری، ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے جاہل، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا بھتیجا لاوارث ہے؟ جس کا من کرے وہ اسے گالیاں دے اور مارے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر دوبارہ تو نے میرے بھتیجے کی طرف نظر بھی اٹھائی تو تیرا بہت برا حال ہوگا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے کو تلاش کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کے پاس سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور بہت رو رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے اور کہا اے میرے بھتیجے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہ اٹھایا۔ حضرت حمزہ نے دوبارہ کہا اے میرے بھتیجے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی سر نہ اٹھایا۔ حضرت حمزہ نے تیسری بار کہا اے میرے بھتیجے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اے میرے بھتیجے، پریشان نہ ہو، میں نے تمہارے دشمن ابو جہل سے بدلہ لے لیا ہے کہ جیسے اس نے تمہیں مارا تھا میں نے بھی اس کا سر پھاڑ دیا ہے، اب تو خوش ہو جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بے نیازی سے فرمایا کہ اے میرے چچا، مجھے اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ حضرت حمزہ نے پوچھا کہ بھتیجے، پھر تجھے کس بات سے خوشی ہوگی؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اگر آپ اسلام قبول کر لو تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔
حضرت حمزہ نے کہا، بھتیجے پھر دیر نہ کر، مجھے ابھی کلمہ پڑھا دو، میں آج ہی سے مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت طاقت ملی۔ اب کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کرتا تھا، ہر ایک حضرت حمزہ سے ڈرتا تھا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان بہادر لوگوں میں سے تھے کہ جنگ میں ان سے کوئی بھی نہیں جیت پاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ سے بہت محبت کرتے تھے۔